غربت، ناداری، یہ بھی درود پاک کی برکت سے دور ہوتی ہے۔ ایک اور بھی غربت سے نجات کا وظیفہ ہے، اگر گھر میں بیماری ہے، غربت ہے، ناداری ہے، بیماری، غربت، ناداری نے اگر گھر میں بسیرا کر لیا ہے تو بلا ناغا 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلام، یہ وظیفہ ہے۔ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، 112 بار ہر نماز کے بعد 112 بار پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ بیماری، تنگ دستی، ناداری دور ہو جائے، انشاءاللہ اسے نجات حاصل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 18واں پارہ ہمارا جاری تھا، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحمت والا۔ سامنے لائٹ آن کر دیں۔ فإذا نفخ في الصور فمن ثقلت، ثقلت کا مطلب ہے بھاری ہوں گے، ثقلت، فمن وہ شخص جو ثقلت بھاری ہوں گے، موازینوں اس کے پلڑے، فاولئک تو یہ لوگ هم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ میزان سے بھی گزرنا ایک مرحلہ ہے، جیسے مرنے کے بعد نظر کی سختیاں ہیں، پھر قبر میں بھی جانا ہے، اس کے بعد پھر حشر کا معاملہ بھی ہے، اس کے بعد پھر میزان کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے، پھر اگلا پل صراط بھی ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، مشقت کافی ساری ہے، اور کافی سارے سخت مراحل سے گزر کر جنت تک پہنچنا۔ تو میزان پر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکیوں والے پلڑے، یہاں تو جو بھاری ہوتا ہے نا وہ پلڑا ترازو سے نیچے ہوتا ہے، وہاں جو بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا، تو وہی کامیاب ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص جو خفت ہلکے ہوں گے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک تو یہ لوگ ہیں، الذین وہی ہیں جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو۔ جو گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، رب رسول کے حکم نہیں مانتا، وہ اپنے جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنی جان سے زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اپنی جان کو سزا دلائے گا جہنم کی۔ کسی کا نقصان نہیں کرتا، نماز نہ پڑھ کے، گناہ کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فی جہنم، وہ جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح جھلس دے گی، اتنی شدید آگ ہے جہنم کی، تلفح جھلس دے گی، وجوہہم چہروں کو، النار آگ، وہم فیہا کالحون اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی، کیا میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ اللہ پاک نے سب کچھ پہلے بتا دیا قرآن پاک میں، یہ سب ہونا ہے، یہ عمل کرو گے یہ ہوگا، نافرمانیاں کرو گے یہ ہوگا، سب بتا دیا۔ اب یہ عذر نہیں چلے گا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، غلط کام کریں گے تو یہ سزا ملے گی، اچھے کام کریں گے تو یہ اجر ملے گا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ کیوں نہیں تھا؟ قرآن کی صورت میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ علیکم، تم پر، فکنتم بہا تکذبون تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب،
غلبت غالب آئی علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، ہماری شقاوت، ہماری بدبختی، وکنا اور ہم تھے قوما ضالین، ہم لوگ گمراہ تھے۔ اب بات سارے مان جائیں گے کہ واقعی ہم غلط تھے، لیکن اب اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دے گا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بویا وہی کاٹیں گے، کیونکہ مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد پھر عمل کی کوئی صورت نہیں، عمل جو کرنا ہے یہاں کرنا ہے، اور کرنا بھی اس تھوڑی سی زندگی میں، اور وہ بھی کوشش کرنی ہے جب تک صحت ہے، جوانی ہے، چل پھر رہے ہیں، تندرست ہیں، وقت ہے، کچھ کر لیا جائے، ورنہ جب بڑھاپا آ جائے گا پھر بیماریاں گھیر لیں گی، پریشانیاں، حافظہ کمزور، جسم کمزور، اور پھر عبادت مشقت ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ جو بزرگ ہمارے ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آنا جا رہے ہیں، تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ایسے بزرگوں پہ کہ جو سفید داڑھی ہے پھر بھی مسجد کا رخ ہے، اللہ کی عبادت کی طرف رجحان، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ 40 سال بعد بھی یہ داڑھی سفید ہے، پھر بھی بندہ نیکیوں کی طرف مائل ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کوئی صورت جنت کی بنا ہی دینی ہے انشاءاللہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں وہ رہیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال نیک ہوں گے، عقائد درست ہوں گے، اعمال نیک ہوں گے، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اعمال بہت نیک ہیں، تہجد پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، عقیدہ خراب ہے تو بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کچھ نہیں ہے تو بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے اعمال کا اللہ کے نزدیک وزن ہوگا، جو ہم نیک اعمال کریں گے اس کا وزن بھی ہوگا، اور یہی لوگ اپنا مقصد اور مطلوب کو پا کر کامیاب ہوں گے جن کے عقائد غلط ہوں گے، اعمال نیک نہ ہوں گے، ان کے اعمال کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں ہوگا۔ عقیدہ ہی خراب ہے، عمل تو لے ہی نہیں جائے، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، نفلی عبادات کرتا رہے، نیک اعمال کرتا، عقیدہ ہی خراب ہے۔ کافر لوگ جو مرضی کر لیں، نیک کام، اچھے کام کر لیں، ویلفیئر وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ہی خراب ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو اس لیے ان کا وزن ہی نہیں ہوگا اعمال کا۔ انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اعمال کے وزن کے حوالے سے ایک تفصیل پہلے گزر چکی ہے سورہ اعراف کے اندر، آیت نمبر 8 اور 9 میں۔ تلفق وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے سامنے میری قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ ضرور پڑھی جاتی تھی، لیکن تم انہیں سن کر میرے عذاب سے ڈرنے کی بجائے انہیں جھٹلاتے تھے اور یہ گمان کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم فیہا کالحون کے بارے میں ارشاد فرمایا، آگ انہیں بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر ناک کو چھونے لگے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے اس دردناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ، بد نصیب کون ہو؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی فرما برداری کے کام نہ کرے وہ بد نصیب، جو اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے وہ بد نصیب ہے، کیونکہ بد نصیب جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی ان آیات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو، جہنم میں پڑے رہو، مجھے بات نہ کرو۔ بندہ وہاں چاہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں پھر بھیج دینا، اب تو زندگی ساری عبادت میں گزاروں گا، ایک لمحہ تیری فرما برداری میں گزاروں گا، لیکن دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ قبر میں جا کے بڑا روئیں گے، اللہ ایک چانس دے دے، لیکن ایک سیکنڈ نہیں دیا جائے گا۔
ان لمحات کی قدر ابھی ہم نے کرنی ہے. سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کر لیں، ایک ایک سیکنڈ کو عبادت میں گزار لیں. ایک سیکنڈ میں جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں. سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگے گا، الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگے گا. کتنا ٹائم لگا؟ ایک سیکنڈ کا کام ہے، اور کتنا بڑا کام ہو گیا، جنت میں درخت لگے. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے، اور انہیں لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلا دیا، تیری نافرمانیاں کی. اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے. اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کیے تو بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، کیونکہ یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور مجھ سے جہنم سے نکال کر دنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو، کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اب ان آیات میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے. یعنی جہنمی اب موت مانگیں گے تاکہ یہ عذاب سے جان چھوٹ جائے. اب تو لوگ خودکشی کرتے ہیں نا کہ جان چھوٹے دنیا کے مسائل سے. جان چھوٹے گی نہیں، ابھی تو زندگی آگے شروع ہوگی مرنے کے بعد، وہی تو اصل زندگی ہے. اور خودکشی کر کے دنیا کی ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، غریب بھی کرتے ہیں، امیر بھی کرتے ہیں، جو دین سے دور ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ کے سامنے کتنی مثالیں، امیر و کبیر ارب خرب پتی بھی خودکشیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ کرتے ہیں. اور مذہبی بندے آپ کو شاید کو سننے میں آئے کہ فلاں عالم صاحب نے خودکشی کر لی، فلاں حافظ صاحب نے خودکشی کر لی. ایسا کم ہوگا، کیونکہ مذہبی بندہ اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے، اسے پتہ ہے پریشانیاں ٹینشنیں آ بھی گئی تو مسلمان کے لیے وہ بھی اچھی ہیں، کیونکہ مسلمان کو اس کا اجر ملتا ہے. مسلمان کو ذرا سی تکلیف ہو، ایک کانٹا چبھے، اللہ اس کے بدلے میں اسے اجر دیتا ہے. تو مسلمان تکلیفوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اگر اسے نعمتیں ملیں اس پر بھی شکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے. دونوں صورتیں مسلمان کے لیے فائدے مند ہیں. اس لیے ہمیں ہر حال میں تندرستی آ گئی، پریشانی آ گئی، غربت آ گئی، جو بھی ہے بس اللہ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، یہ وقت گزر جائے گا. کاروبار اچھا نہیں ہے، مسائل بند نہیں، یہ وقت گزر جائے گا. وقت کی پریشانی ہے، لیکن آخرت کی پریشانی وہ اگر آ گئی تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچائے. اب وہ حضرت مالک سے کہیں گے جو جہنم کے داروغہ ہیں کہ تیرا رب ہمیں موت دے دے، ہمارا کام پورا ہو جائے موت سے. حضرت مالک ان سے کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے. پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اب ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوست کے لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کو پکاریں گے تو وہ 40 برس تک انہیں جواب نہ دیں گے. 40 سال تک کوئی جواب نہ ملے گا. 40 سال بعد حضرت مالک ان کو جواب دیں گے کہ جہنم میں پڑے رہو. پھر کہیں گے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے. پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا. اگر 70 سال عمر ہے تو اسے ڈبل کر لیں، 140 سال تک کوئی جواب نہیں ملے گا. 100 سال عمر ہے، 200 سال تک کوئی جواب نہیں ملے گا. اس کے بعد یہی جواب ملے گا، پڑے رہو جانا. اور دنیا کی عمر کتنی اس بارے میں کئی قول ہیں. مطلب دنیا کی، سوری یہ تو ذاتی عمر نہیں ہوتے کہ 60-70 سال، دنیا کی عمر. دنیا کی عمر ایک قول کے مطابق ہے 7000 سال. جب سے یہ دنیا بنی 7000 سال سے دنیا بنی. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کچھ عرصے بعد ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا، نام بھی ختم ہو جائے گا، نشان بھی ختم ہو جائے گا. بعض نے کہا ہے کہ 12000 سال عمر ہے، بعض نے کہا ہے کہ 3,60,000 سال ہے. یہ 3 روایتیں الگ الگ ہیں. اور آخری بیان کردہ عمر بھی قطعی نہیں ہے دنیا کی. اور اس سے ڈبل کر لیں اتنے عرصے بعد صرف جواب ملے گا. جواب یہی ملے گا، پڑے رہو جانا. اللہ پاک ہماری آخرت اچھی کرے. اور
دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کی جائے. دنیا کی بہتری کے لیے یہ لوگ سارا کچھ کرتے ہیں، حرام کے معاملات میں پڑتے ہیں، حرام کماتے ہیں کہ دنیا بہتر ہو جائے. گزارا نہیں ہوتا، بس مال آنا چاہیے جیسا آنا چاہیے. اسی طرح باقی بھی گناہوں کا سلسلہ، لذتوں کی وجہ سے نشے کرتے ہیں، دیگر بدکاریاں کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اور صرف دنیا کی لذت کے لیے. اب عہدے سے بھی مزہ آتا ہے نا، عہدہ ملے بڑا کوپا ہوتی ہے، توٹا ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. اس لیے کتنے بھی گناہ کرنے پڑے اس عہدے تک پہنچنا ہے، اس کرسی تک پہنچنا ہے، وہ سیٹ حاصل کرنی ہے. تو اللہ پاک دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کرنے سے بجائے آخرت اچھی ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کی یہ گھاٹے کا سودا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں